بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت کے 12 ائمہ کرام نہ صرف اہل تشیع کے لیے اہم ہیں بلکہ اہل سنت اور دیگر تمام فرقے بھی ان سب کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ 12 شخصیات سب کے لیے محترم اور بزرگ ہیں۔ عالی نسبت ہونے کی وجہ سے ہر ایک پر لازم ہے کہ ان کا احترام کیا جائے۔ 12 امام کون تھے؟ تمام کے تمام شہید ہی کیوں ہوئے؟ ان 12 کو کس نے اور کیوں شہید کیا؟ ہماری آج کی اس ویڈیو کا مقصد صرف اپنے ناظرین کی معلومات میں اضافہ کرنا ہے۔ اگر اس سے کسی کی دل آزاری ہو یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم پیشگی معذرت کرتے ہیں۔ آئیے اب آپ کو 12 ائمہ کرام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے امام علی بن ابی طالب۔ آپ مشہور صحابی، کاتب وحی، اہل سنت کے چوتھے خلیفہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، خاتون جنت دختر رسول کے شوہر اور 11 ائمہ کرام کے والد ماجد ہیں۔ قرآن مجید میں 300 سے زائد آیات کریمہ آپ کی اور اہل بیت کی شان و عظمت میں نازل ہوئیں۔ آپ شیر خدا اور شیر رسول ہیں۔ ابن ملجم مرادی نامی خارجی نے مسجد کوفہ کے محراب میں شیر خدا پر زہر آلود تلوار سے حملہ کیا۔ اس سے آپ 21 رمضان 40 ہجری قمری میں شہید ہوئے۔ دوسرے امام نواسہ رسول سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پھول شیر خدا کے شیر حضرت حسن ہیں۔ آپ اہل سنت کے 5ویں خلیفہ نے تقریباً 6 ماہ اور کچھ دن خلافت کی۔ آپ خلفائے راشدین میں آخری خلیفہ ہیں۔ آپ کی خلافت نص سے ثابت ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی اور اس کے بعد بادشاہت ہوگی، اور 30 سال خلافت کی مدت امام حسن کی 6 ماہ خلافت سے مکمل ہوتی ہے۔ آپ وہ شہزادے ہیں کہ جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا بیٹا کہا کرتے تھے، اور بے شمار احادیث صحیح آپ کی شان میں موجود ہیں۔ آپ کی شہادت کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ آپ کو آپ کی بیوی نے زہر دیا اور آپ 28 صفر 50 ہجری قمری میں شہید ہوئے۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ 12 ائمہ کرام میں تیسرے امام حضرت حسن کے بھائی حضرت علی اور حضرت سیدہ فاطمہ کے بیٹے نواسہ رسول حضرت حسین ہیں۔ آپ سید الشہداء کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ 3 شعبان 3 یا 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ان کے بارے میں مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار احادیث آپ کی شان میں ہیں۔ 10 محرم 61 ہجری کو یزید کی فوج سے لڑتے ہوئے آپ کربلا میں شہادت کے منصب پر فائز ہوئے اور آپ کربلا میں ہی مدفون ہیں۔ حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت علی، جو کہ ثانیہ کربلا میں مردوں میں سے بچ جانے والے واحد تھے، امامت اور خاندان کی کفالت انہی کے ذمہ ٹھہری۔ یہ چوتھے امام ہیں۔ آپ 5 شعبان 38 ہجری کو پیدا ہوئے۔ کثرت عبادت کی وجہ سے آپ سجاد، زین العابدین اور سید الساجدین کے القاب سے مشہور ہوئے۔ آپ کے روحانی اقتدار کی وجہ سے بادشاہ وقت ولید بن عبد الملک، جو کہ بنو امیہ کا چوتھا حکمران تھا، اس کے حکم سے آپ کو زہر دیا گیا اور آپ 25 محرم 95 ہجری کو شہید ہوئے۔ آپ کو مدینہ میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ 5ویں امام امام محمد باقر ہیں، جو کہ حضرت سید زین العابدین کے بیٹے، حضرت امام حسین کے پوتے اور حضرت امام حسن کے نواسے ہیں۔ بہت بڑے عالم تھے۔ بہت ساری تصانیف آپ سے منسوب ہیں۔ آپ کا اصل نام محمد بن علی تھا، جبکہ آپ باقر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ کی پیدائش 1 رجب 57 ہجری قمری میں ہوئی۔ آپ کی وفات کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ بنو امیہ کے 8ویں حکمران ہشام بن عبد الملک کے حکم سے آپ کو زہر دیا گیا اور آپ 7 ذی الحج 114 ہجری قمری کو شہید ہوئے۔ آپ کو بھی جنت البقیع مدینہ میں دفن کیا گیا۔ حضرت امام محمد باقر کے بیٹے حضرت امام جعفر بن محمد صادق اہل تشیعوں کے 6ٹھے امام، جبکہ اہل سنت کے 2 امام یعنی امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے استاد ہیں۔ آپ 17 ربیع الاول 83 ہجری قمری کو پیدا ہوئے۔ حضرت امام جعفر صادق کے بعد اہل تشیع بھی کئی حصوں میں بٹ گئے۔
تو کچھ لوگوں نے محمد الفتح کو اپنا امام چنا، جبکہ زیادہ تر لوگوں نے امام موسیٰ کاظم کو ہی اپنا امام مانا۔ امام جعفر صادق بہت بڑے عالم دین تھے، جن سے تقریباً فقہ کے لوگوں نے فیض حاصل کیا، اور آج بھی ان کی تصانیف سے لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں۔ مشہور کیمیاء دان جابر بن حیان بھی آپ کے شاگردوں میں سے تھے۔ اکثر روایات یہی ملتی ہیں کہ آپ کو عباسی حکمران منصور کے حکم سے زہر دیا گیا۔ آپ کو بھی جنت البقیع مدینہ منورہ میں دفن کیا گیا۔ امام جعفر صادق کے بعد امامت کا صحرا ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم کے سر پر سجا، جو کہ 7ویں امام بنے۔ آپ کے ہی دور میں بہری اور اسماعیلی وجود میں آئے۔ آپ بہت بڑے عالم اور محدث تھے۔ بڑے بڑے محدثین نے آپ سے روایت لی ہے۔ مشہور روایت یہ ہے کہ عباسی حکمران ہارون الرشید نے آپ کو جیل میں ڈالا اور ایک آدمی کو مقرر کیا کہ وہ آپ کو زہر پلائے۔ چنانچہ اس نے آپ کو زہر دیا، جس سے آپ کو بخار ہوا۔ 3 دن کے بعد 25 رجب 183 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی اور کاظمین کے مقام میں آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کی عمر 55 سال 6 ماہ تھی۔ امام حضرت موسیٰ کاظم کے بیٹے حضرت علی بن موسیٰ 8ویں امام بنے، جو کہ امام رضا کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ کی ولادت مدینہ میں 11 ذی القعدہ ہجری میں ہوئی۔ آپ بڑے محدث، فاضل اور بلند شان والے۔ 2001 ہجری میں مامون رشید نے آپ کو اپنا ولی عہد مقرر کیا، اور یہ اس لیے کہ اس وقت کے آپ کا کوئی مثل نہیں تھا۔ علی کے بعد مامون رشید نے اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں بھی دی۔ مختلف روایات کے مطابق جب آپ کی شہرت میں بے پناہ اضافہ ہوا تو مامون نے ہی آپ کو زہر دیا، جس سے 30 صفر 203 ہجری میں آپ شہید ہوئے، تو اسی مشہد میں آپ کا مدفن ہے۔ 9ویں امام حضرت محمد تقی حضرت علی رضا کے صاحبزادے ہیں۔ اس میں گرامی محمد ابو جعفر، کنیت جواد مرتضیٰ اور تقی لقب ہیں۔ آپ کی پیدائش 19 رمضان 195 ہجری میں مدینہ میں ہوئی۔ جب حضرت علی رضا فوت ہوئے تو حضرت تقی کی عمر تقریباً 9 سال تھی، لیکن کم سن ہونے کی وجہ سے پھر بھی علم و فضل سے وہ مالا مال تھے، کیونکہ علم و فضل ان کو ورثے میں ملا تھا۔ مامون رشید نے اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح آپ سے کر دیا۔ نکاح کے 1 سال بعد تک آپ بغداد میں مقیم رہے اور یہ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ پھر 220 میں مدینہ میں دوبارہ بغداد تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کو 30 ذی القعدہ 220 ہجری قمری میں زہر دیا گیا۔ روایات کے مطابق مامون کے بعد بننے والے خلیفہ معتصم نے آپ کی بیوی ام الفضل کے ہاتھوں آپ کو زہر دلوایا، جس سے آپ کا انتقال ہوا۔ آپ نے 25 سال کی عمر پائی۔ 10ویں امام حضرت محمد تقی کے بیٹے حضرت امام نقی ہیں، جو کہ 15 ذی الحج 212 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ کی زندگی کا زیادہ تر حصہ عباسی حکمرانوں کی قید میں گزرا۔ آپ کا انتقال المعتز باللہ کی قید میں 3 رجب 254 ہجری میں ہوا اور عراق کے شہر سامرا میں آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت امام نقی کے بیٹے حضرت امام حسن عسکری 11ویں امام بنے۔ آپ کی ولادت 15 ذی الحج 212 ہجری میں ہوئی۔ محلہ عسکری میں پیدائش کی وجہ سے آپ کو عسکری کے لقب سے بھی پکارا جاتا ہے۔ آپ کی اسلام کے لیے بے شمار خدمات ہیں۔ عباسی خلیفہ المعتمد نے آپ پر بے شمار پابندیاں لگائی ہوئی تھیں۔ المعتمد آپ کی مشہوری سے بے حد پریشان تھا، اس لیے اسی کے حکم پر مذموم کر کے 3 رجب 254 ہجری کو آپ کو شہید کیا گیا۔ آپ کو آپ کے والد حضرت علی نقی کے ساتھ سامرا میں ہی دفن کیا گیا۔ 11ویں اماموں تک تو بالکل کوئی اختلاف نہیں، لیکن بعد میں امام حضرت محمد مہدی، جو کہ حضرت حسن عسکری کے صاحبزادے ہیں، ان کے بارے میں اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی نظر سے پوشیدہ ہو گئے ہیں، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، لیکن اہل سنت کہتے ہیں کہ محمد بن حسن عسکری بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔
اور امام مہدی جو قرب قیامت تشریف لائیں گے وہ امام حسن عسکری کے بیٹے نہیں بلکہ وہ عبداللہ کے بیٹے ہوں گے، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت فرمائی ہے۔ بے شک اللہ ہی بہتر جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو انتہائی تحقیق کے بعد بنائی گئی ہے، پھر بھی اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو کمنٹ سیکشن میں ہماری اصلاح ضرور کیجیے گا۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔